لبیک عمرہ. اور اگر ایک انسان حج کرنا چاہتا تو کیا کہے گا؟ لبیک حجن. لیکن ایک انسان ایسا ہے کہ جو حج یا عمرہ کی نیت سے جا تو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ مجبوری ہے، اس کی صحت ڈگمگ چل رہی ہے، خطرہ ہے اسے کہ آگے ساتھ دیوے صحت یا نہ دیوے، پریشانی اس کو ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ شرط لگا لے گا. صحیحین کی روایت ہے، زبیر کی بیٹی زباع سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تڑپ ہے میرے اندر، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں، میں جانا چاہتی ہوں. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے جائیے، لیکن کہا کہ اے اللہ کے رسول میری صحت گڑبڑ چل رہی ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں کوئی رکاوٹ ہمارے ساتھ پیش نہ آ جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ تم شرط لگا لو اور جہاں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی وہیں تم اپنا احرام کو کھول دینا. تو آپ جب کہیں لبیک عمرہ یا جب کہیں لبیک حجن تو وہیں یہ شرط لگائیں کہ فَإِنْ حَبَسَنِي حَابِسٌ فَمَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي، کہ اے اللہ تو جہاں ہمارے لیے کوئی پریشانی ہماری اپنی چاہی ہوئی نہیں، اوپر سے آئی ہوئی اگر آ گئی تو میں وہیں پر کیا ہو جاؤں گا؟ حلال ہو جاؤں گا. میرے بھائیوں اور دوستو، میں نے آپ سے کہا کہ حج کے احرام کے لیے تلبیہ یا نیت کہہ لیجئے، تلفظ بالنیہ، یہ زبان سے ضروری ہے. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جو نماز میں تلفظ بالنیہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ حج میں کرتے ہیں تو نماز میں کیوں روکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کتنی مرتبہ حج کیا اور تلفظ بالنیہ ثابت ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے میں کتنے وقت کی نماز پڑھتے تھے؟ 5 گانا فرائض 5، اس میں ثابت ہے؟ دین نام ثبوت کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں ثابت ہے، اس ناطے تلفظ بالنیہ ضروری ہے، اور جہاں پر ثابت نہیں میرے بھائیوں وہاں پر نہیں کیا جائے گا. ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عورتوں کے تعلق سے احرام کا معاملہ بالکل تھوڑا سا مختلف ہوگا. صفائی ستھرائی وہ بھی کریں گی، نہائیں گی، غسل کریں گی اور وہ خوشبو بھی لگائیں گی، لیکن ان کے لیے احرام سفید چادریں نہیں ہوں گی بلکہ سلا ہوا کپڑا وہ پہن سکتی ہیں. البتہ وہ اپنی ہتھیلی کو اور چہرے کو کیا کریں گے؟ کھلا رکھیں گے، اور جب کسی اجنبی مرد کا گزر ہوگا ان کے سامنے سے تو چھپا لیں گی. عورت کا نقاب اور دستانے پہننا یہ بھی درست نہیں ہے، دستانہ جو ہاتھ میں پہن لیتی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت نہ نقاب پہنے اور نہ ہی دستانہ. وہ آگے سے جو چادر، یہ آنکھ جو بند والی ہوتی ہے، یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ اوپر سے جو گرا لیتی ہے نا وہ ہونا چاہیے. اور جب آدمیوں کا بھیڑ آئے تو اس کو کیا کریں گے؟ گرا لیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہم قریب سے جب قافلہ گزرتا تھا تو ہم کیا کرتی تھی؟ اپنے سامنے دوپٹے کو اپنے سر سے اپنے چہرے پر کیا کرتی تھی؟ گرا لیتی تھی. میرے بھائیوں، اسی قسم کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اب آپ سے میرے بھائیوں ایک چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی تک کی جو بات بتائی آپ کے سامنے وہ کیا بتائی کہ حج کا پہلا رکن کیا ہے؟ احرام. اور جو کچھ ابھی تک ہم نے تفصیل بیان کی ہے وہ کس کے متعلق بیان کی ہے؟ احرام کے تعلق سے بیان کی ہے. احرام یہ پہلا رکن حج کا. لیکن سوال یہ ہے میرے بھائیوں کہ کیا کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ آخری احرام کیا چیز ہے؟ کتنی مرتبہ عمرہ کیا لوگوں نے؟ ہم سامنے بیٹھے ہوئے لوگ ماشاءاللہ کئی ایسے نظر آ رہے ہیں جو عمرہ نہیں کئی مرتبہ حج بھی کر چکے ہیں. لیکن آپ یہ بتائیے کہ عمرہ یا حج کی نیت کرتے وقت جب آپ نے اپنے اوپر 2 سفید چادروں کو زیب تن کیا، شاہانہ لباس کو اپنی پہنچ کے مطابق بہترین قسم کے لباس کو نکال کر کے رکھا، تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ 2 سفید چادریں جو دیکھنے میں بڑی سادہ بڑی سمپل ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی خریدتے وقت غور کیا؟ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرا احساس ہے کہ ہم نے شاید اس طرح سے غور نہیں کیا. حالانکہ ہر ایک مسلمان کو، حاجی یا حج یا عمرہ کرنے والے انسان کو کم سے کم جب احرام کے لیے چادریں خرید رہا ہو تو اس کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، بیدار ہونا چاہیے کہ آج اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے، زندگی دی ہے، آج اپنے سے ہم احرام کو بدل رہے ہیں، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لباس کو اتار رہے ہیں. لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ
کہ جس دن ہمیں طاقت بھی نہیں ہوگی کہ ہم اپنے لباس کو اتار سکیں، لوگ ہمیں انہی سفید چادروں میں اڑا کر کے پہنا کر کے مٹی اور قبر کے حوالے کر دیں گے۔ کیا یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہیں دلاتا؟ ہمیں اس دنیا کی زندگی کے فنا ہونے کا یقین نہیں دلاتا؟ ہمیں احساس نہیں پیدا کرتا کہ ہماری یہ منزل دنیا نہیں ہے جہاں انسان ایسے جیتا ہے جیسے جانا ہی نہیں؟ جتنا پل دنیا کے لیے جیتا ہے پورا چاق چوبند ہو کر کے جیتا ہے، اور جب جیتا ہے آخرت کے لیے تو سستی کے ساتھ کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں، میں نے جانا ہی نہیں، مجھے معلومات ہی نہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں سیکھی اس نے، دین کا جب معاملہ آیا، رکن اسلام کی ادائیگی کا معاملہ آیا تو کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو لکھا ہوا نہیں ہوں۔ سارے کام سعودی عربیہ میں آ کر کے اس نے سیکھے تاکہ روزی زیادہ کما لے۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، فرصت نہیں ملی اگر تو کس بات کی نہیں ملی؟ ہاں، کس بات کی نہیں ملی؟ کہ وہ دین سیکھ لے۔ میرے بھائی اور دوستو، میں نے آپ کو کہا کہ اگر یہ حج، یہ احرام ہمیں آخرت کی یاد نہ دلائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹہ کام کرنے کے بعد، ہونے کے بعد جب وہ بستر پر جائے تو دیکھے کہ 24 گھنٹہ میں اس نے کتنا آخرت کے لیے گزارا ہے اور کتنا دنیا کے لیے گزارا ہے۔ روز محاسبہ کر لیجئے بستر پر جانے کے وقت، پتہ چل جائے گا کہ آخرت آپ کی سیف ہے یا گھاٹا اٹھانا آپ کے لیے کیا ہے، مقدر ہو چکا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یہ احرام کا کیا فائدہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 30-40 لاکھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، زبانیں ان کی مختلف، نیشنلٹی ان کی مختلف، رنگ و کلر ان کا مختلف، تہذیبیں ان کی مختلف، امیر اور غریب، لیکن کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، سب ایک ہی لباس میں۔ کیا یہ لباس ہمیں وحدت امت اسلامیہ کا پیغام نہیں دیتا؟ لیکن افسوس، ہم حج کر کے جاتے ہیں، ہمارے دلوں میں نفرت ہے، ہمارے دلوں میں اختلاف ہے، یہ مسلمان نہیں کافر ہے، یہ فلاں نہیں فلاں ہے۔ آج دین کی بنیاد پر ہمارے دلوں میں اختلاف نہیں، بلکہ نفرت ہے گروہ بندی کی بنیاد پر اور حدود کی بنیاد پر اور قومیت کی بنیاد پر، نسلی اور لسانی نعروں کی بنیاد پر۔ میرے بھائی اور دوستو، میں آپ کو ایک بات اور کہنا چاہوں گا کہ احرام کے لباس سے جو ہمیں درس ملتی ہے وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کو تکلفات سے کیا کر لیں؟ پاک کر لیں۔ کس بات سے پاک کر لیں؟ تکلفات سے، سادگی اختیار کر لیں۔ سادگی کس چیز میں؟ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، غرضے کی زندگی کے پورے معاملات میں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیم ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی جامع تعبیر تھی، وقت نہیں، ورنہ میں مثالیں دے کر کے آپ کے سامنے بیان کرتا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کس طرح سادہ تھی۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ احرام ہمیں سادگی کی کیا کرتا ہے؟ تعلیم دیتا ہے، اور اگر یہ تعلیم ہم نہیں لے پائے تو پھر گویا ہم نے احرام پہنا فارمیلٹی کے طور پر اور اس سے کوئی فائدہ ہمیں نہیں حاصل ہوا۔ دینی بھائی اور دوستو، احرام پہن لینے کے بعد باری آتی ہے کس بات کی؟ بولو۔ نیت کر لیا، احرام پہن لیا، دعائے سفر پڑھ لیا، اب کیا کرو گے؟ بولو۔ تلبیہ پکارو گے۔ تلبیہ کے الفاظ کیا